اس کا انہیں بھی فائدہ ہوا، اس کا مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ سلیم صافی صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ جتنے بلوچستان کے معاملے میں اویئر ہیں، مجھے بہت زیادہ احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ عظمت سعید صاحب جو ہیں ان کو انکوائری کا ہیڈ لگا دیا گیا، یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں حیران ہوں کہ اتنے عاقل اور فہیم ہمارے دوست صحافی ہیں، ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ سارے پاکستان کو سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن میں بڑے احترام سے تمام دوستوں سے اس بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر بلوچستان کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، اس میں میری نااہلی کاہلی سب کچھ شامل ہے۔ سنی سنائی باتیں مجھے پتہ ہیں، لیکن اب کچھ میں ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ میں نے بلوچستان کے بارے میں ہمیشہ یہ سنا ہے کہ وہاں پہ مسنگ پرسنز کی ایک طویل لسٹ ہے۔ میں نے بلوچستان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہاں پر نوجوانوں کو تعلیم کے مواقع نہیں دیے جاتے۔ میں نے بلوچستان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ میں نے بلوچستان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہاں خوف ہے، دہشت ہے۔ میں نے بلوچستان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہاں آزادی اظہار کی آزادی نہیں ہے۔ میں نے بلوچستان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہاں اگر کوئی شخص سچ بولنا چاہے تو اسے غدار یا دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ میری یہی معلومات ہیں جو بیسک سی معلومات ہیں، لیکن بھلا ہو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا گزشتہ 2.5 سال میں ہمیں یہ صرف بلوچستان کے بارے میں نہیں، پورے پاکستان کے بارے میں محسوس ہونے لگ گیا ہے۔ اس لیے اب ہم زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں بلوچستان کے مسائل سے۔ وہی جو کچھ بلوچستان کے بارے میں سنتے تھے، اب وہ سارے پاکستان میں ہونا شروع ہو گیا ہے، اور 2-2.5 سال کے قلیل عرصے میں یہ کارنامہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میں بڑے احترام سے شکریہ ادا کرتا ہوں رورل سپورٹ والوں کا، بلوچستان والوں کا، جس طرح انہوں نے اپنی پریزنٹیشن دی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ہر دوسرے دن اس طرح کا ایک سیمینار ہوتا ہے اور لوگ اپنے اپنے کارنامے بتاتے ہیں، اور سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میڈیا کوریج ہو، صحافی ان کے حوالے سے کالم لکھیں، خبریں دیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ایسے پروجیکٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ان کی پریزنٹیشن میں جو نادر صاحب نے دی، سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس میں کچھ ٹینجبل چیزیں تھیں، ورنہ ہم ایسے اداروں کو بھی جانتے ہیں جن کو فارن فنڈنگ ملی ہے۔ فارن فنڈنگ سے یہاں مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور اربوں روپیہ ملا اور انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھ کے ایک اور کتاب لکھ دی، تو جس سے پاکستان کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹینجبل کام سے بہتر مثال کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اتنے پیسے خرچ کر کے اگر آپ صرف فارم فل کر رہے ہیں، کوشچنئر فل کر رہے ہیں، اور ان پیسوں سے کوئی ہسپتال نہیں بنا رہے، ڈسپنسری نہیں بنا رہے، اسکول نہیں کھول رہے، تو یہ پھر آپ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کی چیزیں بڑی ٹینجبل تھیں، وچ از اے گڈ تھنگ۔ میں کچھ دوست یہاں پر موجود ہیں، وہ جانتے ہیں میرا زندگی کا تقریباً 25-26 سال کا عرصہ معذور افراد کے لیے کام کرتے گزرا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کی حالت زار سارے پاکستان میں بہت خراب ہے۔ پنجاب میں اور سندھ میں کمپیریٹیولی بہتر ہے، یہ نہیں کہ بالکل صحیح ہے۔ سب سے عبرتناک حال جو ہے وہ کے پی کے میں ہے، اور یقین مانیے کہ مجھے بلوچستان کی صورتحال کا نہیں پتا۔ تو اس میں نے اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد ایک سبق سیکھا ہے کہ اگر کوئی معذور بچہ ہے، اس کو معاشرہ بھی دھتکارتا ہے، اس کے ساتھ ٹیبوز بھی اٹیچڈ ہوتے ہیں، توہمات بھی اٹیچ ہوتی ہیں، لیکن کسی طرح کسی سٹیج پہ اگر وہ بچہ یا بچی 10-15 ہزار روپے کی نوکری کرنے لگ جائے،
تو سوسائٹی کا سارا رویہ اس کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے. وہی جو معاشرے کے لیے ایک ملامت کا سبب شخص ہوتا ہے وہ معاشرے کا ہیرو بن جاتا ہے. ہم سارے اس کو ہیرو کے طور پہ اون کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی اسٹریٹجی مجھے بی آر ایس پی کی بھی نظر آئی. ان سے میری درخواست ہے کہ وہاں کے جو معذور افراد ہیں ان کے لیے ضرور کام کریں، اور ان کے لیے کام کرنا بے انتہا ضروری ہے. مجھے ان کی حالت زار کا نہیں پتا، لیکن مجھے خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ ان کی حالت زار کے پی میں جو حالت زار ہے اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگی. اور اس سلسلے میں اگر آپ کو میرے سے کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے تو والنٹیرلی میں اس میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں. گفتگو جو ہوئی اس میں پتہ یہ چلا کہ جو بلوچستان کے ساتھ ظلم جنرل مشرف کی آمریت کے دور میں ہوا ویسا ظلم ہو نہیں سکتا. اس سے زیادہ عبرتناک کسی صوبے کے ساتھ سلوک نہیں ہو سکتا. اور ڈکٹیٹرز جو ہے نا ان کے فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے تھے اور ظاہر ہے انگریزی بولنے والے تھے، اور اس وقت جو مشروب تھا ان کے پاس وہ بھی منرل واٹر نہیں تھا. تو گفتگو دیکھیے کس موضوع پہ ہو رہی تھی. گفتگو ہو رہی تھی کہ شیخ رشید صاحب آپ کے وزیر اطلاعات ہیں، یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتے. آپ کا کوئی انگریزی بولنے والا بڑا ماڈرن سا سوٹ شوٹ پہننے والا وزیر اطلاعات ہونا چاہیے. یہ ڈسکس ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو اس کے بعد انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ تاریخ کا حصہ بننا چاہیے. انہوں نے کہا یار بالکل صحیح ہے، یہ اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، یہ بس اس طرح پینڈو صحیح ہے، لیکن اس میں ایک خوبی ہے. اب ایک ڈکٹیٹر ایک وزیر کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. اس میں ایک خوبی ہے کہ اگر میں اسے اس طرف کا اشارہ کروں تو جب تک میری انگلی کا اشارہ یہاں تک پہنچے گا یہ اس سمت میں 100 کلومیٹر آگے چلا گیا ہوگا. یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور یہ الفاظ جنرل مشرف کے الفاظ. تو انہوں نے جس طرح اس سوسائٹی کے ساتھ ماضی میں ہمارے ساتھ سلوک ہوتا رہا ہے، اب مجھے لگتا ہے خدشہ ہے کہ اسی طرح کا دور واپس آ گیا ہے کہ ایک وزیر اعظم ہے جو تعزیت کرنے نہیں جا سکتا، جو لاشیں دفنانے نہیں جا سکتا، کوئی الزام نہیں دے رہا، کوئی ریوارڈ نہیں مانگ رہا، کوئی خراج نہیں مانگ رہا. صرف لوگ اتنی سی توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر ان لاشوں کو کاندھا دے دیا جائے. لیکن سارے پاکستان نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ ڈکٹیٹروں کی ہٹ درمی کیسی ہوتی ہے. اور مجھے بعض اوقات گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے جس طرح کے ان کے افعال ہیں اور جس طرح کی ان کی بے بسی ہے، یہ بنیادی مسائل پاکستان کے سمجھنے اور ان میں تبدیلیاں کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. دیکھیے ایک وزیر اعظم کا المیہ دیکھیے. اب یہ بھی ایک سچا واقعہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک منسٹر نہیں پسند تھی، وہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، انہیں اپنے ساتھ بٹھانا نہیں چاہتے تھے کیبنٹ میٹنگ میں. اس کے باوجود وہ منسٹر تھی اور انہوں نے وزیر اعظم نے بڑی سفارشیں کر کے ان کو منسٹری سے ہٹوایا. جو بے اختیار لوگ ہوتے ہیں نا